گاؤں سے ماں کے ساتھ آنے والے طالب علم نے ہمارے گھر کا پورشن کرائے پر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہم میں گھل مل گئے۔ اس کی ماں مہینے بعد گاؤں جاتی تو میں گھر کی صفائی وغیرہ کر دیتی۔ جب وہ کالج سے گھر آتا تو اپنے کمرے میں ہی گھسا رہتا۔ مجھے شک ہونے لگا۔ اچانک ایک دن انکشاف ہوا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی اور میں 18 سال میں بیوگی کی بے رونق چادر لپیٹ کر میکے آ گئی۔ شادی کے 2 سالہ مختصر عرصے میں اولاد نہ ہوئی تو یہ اچھا ہی ہوا، کیونکہ نہ تو میں اور نہ ہی میرے والدین اس کو پالنے کے قابل تھے۔ ابا کی عمر 60 برس تھی، مگر بلڈ پریشر اور شوگر نے ان کو دل کا مریض بنا دیا تھا۔ وہ 60 کے ہو کر بھی 80 کے لگتے تھے۔ ہمارا ایک ذاتی مکان تھا جو ورثے میں دادا سے میرے والد کو ملا تھا۔ یہ 2 حصوں میں بنا ہوا تھا، ایک میں ہم رہتے تھے اور دوسرا حصہ کرایہ پر دیا ہوا تھا۔ بس اسی کرائے سے گزارا تھا، اس کے سوا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب میں 20 برس کی ہوئی، ابا چل بسے۔ میں اور اماں ایک دوسرے کے سہارے دن کاٹنے لگے۔ ماں کی خواہش تھی کہ میری دوسری شادی ہو جائے، کیونکہ ان کے بعد میرا کوئی نہ تھا۔ میرا ذہن مگر ابھی شادی پر تیار نہ تھا۔ ہم دونوں کو ہر ماہ جو مکان کا کرایہ ملتا وہ ہماری گزر بسر کے لیے کافی تھا، لیکن امی کو میری بھری جوانی میں بیوگی کا دکھ تڑپاتا رہتا تھا۔ ابا نے وفات سے قبل مکان میرے نام کر دیا، البتہ والدہ کا شرعی حصہ انہی کے نام رہنے دیا تھا۔ 1-2 رشتے مکان کے لالچ میں آئے، والدہ نے منع کر دیا، کیونکہ وہ جہیز میں میرا مکان دلہا کے نام کرانا چاہتے تھے، جو ہم 2 بے سہارا عورتوں کی کل پونجی تھی۔ ایسے رویے دیکھ کر میں سوچتی کہ دنیا مطلب کی ہے۔ اگر دوبارہ شادی کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو بہت سوچ سمجھ کر کروں گی۔ اماں ابھی زندہ تھیں جب پرانے کرایہ داروں نے گھر خالی کیا، چونکہ ہمارے گھر کے قریب فصیح انکل والد کے بھائی بنے ہوئے تھے، وہی ہم کو کرایہ دار لا دیا کرتے تھے۔ اس بار بھی انکل کے توسط سے ایک بزرگ خاتون کو ہم نے اپنا مکان دے دیا۔ یاد رہے یہ سٹوری آپ سن رہے ہیں ہمارے گروپ کے 5ویں چینل گڈ سٹوری پر، جسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب آگے سنیے کہ مالک مکان اور کرایہ دار نوجوان کے درمیان کیا ہوا۔ خاتون کا بیٹا طالب علم تھا اور گاؤں سے شہر پڑھنے آیا تھا۔ ماں اسی وجہ سے ساتھ آئی تھی کہ اس کے بیٹے کو گھر کا کھانا ملے اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ انکل نے امی سے کہا، یہ سیدھے سادے شریف لوگ ہیں، فیملی بھی مختصر ہے، کرایہ بھی اچھا دے رہے ہیں، آپ انہی کو مکان دے دیں۔ سو امی نے دے دیا۔ واقعی یہ بہت اچھے اور پرامن لوگ تھے۔ خاتون نیک طبیعت، نرم دل اور دکھ سکھ میں کام آنے والی تھیں۔ امی جان سے ان کی خوب دوستی ہو گئی، اور بیٹے کا تو یہ حال تھا کہ بھولے سے اگر سامنے آ جاتا تو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ان کا نام رحیم تھا۔ امی نے اس نوجوان کے حسن اخلاق اور شرافت کو دیکھتے ہوئے رحیم کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ سال بھر ان لوگوں سے ہم کو کوئی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ ان ماں بیٹے نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ روپے کی امی کو ضرورت پڑ جاتی تو یہ خاتون، جن کو ہم خالہ فضیلت کے نام سے پکارتے تھے، ایڈوانس کرایہ دے دیتی۔ دکھ سکھ میں یہی لوگ اپنوں کی طرح ہمارے کام آنے لگے۔ سچ کہوں تو ان کرایہ داروں کے آ جانے سے ہم کو بہت سکھ ملا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے انہوں نے اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ رحیم کی والدہ ماں 2 ماہ بعد چند دنوں کے لیے گاؤں چلی جاتی، کیونکہ ان کو وہاں اپنے آبائی گھر کے مسائل دیکھنے پڑتے تھے۔ تب رحیم اپنے ایک رشتہ کے چچا کے ہاں رہنے چلا جاتا۔ خدا جانے کیوں ان دنوں مجھے اس کا یوں غیر حاضر ہونا شاق گزرتا تھا۔ امی کو بھی پریشانی لاحق ہو جاتی۔ گھر کا سودا سلف اور دیگر چھوٹے موٹے مسائل جو رحیم کی بدولت حل ہوتے رہتے تھے، ان میں رکاوٹ ہو جاتی تو پریشانی بڑھ جاتی تھی۔ ایک روز امی نے خالہ فضیلت سے کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں نے رحیم کو اپنا بیٹا بنایا ہے، تو پھر یہ تکلف کیسا؟ تمہیں گھر کو تالا لگا کر کہیں اور جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ہم کو اپنا کہا ہے، حقیقی معنوں میں بھی اپنا ہی سمجھیے، یہ تکلف کیسا؟ خیر کہہ سن کر امی نے خالہ فضیلت کو رضامند کر لیا کہ وہ جب گاؤں جائیں رحیم کے کھانے کی ذمہ داری ہم پوری کریں گے۔ اس کی موجودگی سے ہم کو بھی تحفظ کا احساس رہتا، ورنہ رات میں ہم کو ڈر محسوس ہوتا تھا۔ خالہ فضیلت کو سکون مل گیا۔ وہ بیٹے کی فکر سے آزاد جب چاہتی گاؤں چلی جاتی اور جتنے دن چاہتی وہاں رہ آتی۔ ان کی غیر موجودگی میں ہم رحیم کا اپنے گھر کے ایک فرد جیسا خیال رکھتے تھے۔ جب وہ کالج چلا جاتا میں گھر کی صفائی کراتی، اور جب لوٹتا چائے کھانا سب تیار کر کے ان کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ وہ گھر آ کر زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہتا۔ میں سمجھتی تھی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی زندگی کے نشیب و فراز سے ٹکرا کر وہ مستقبل بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔
یہ سٹوری آپ سن رہے ہیں ہمارے گروپ کے 5ویں چینل گڈ سٹوری پر، جسے سبسکرائب کر کے بڑے چینل کا حصہ بن جائیں۔ کہانی میں اب مکان مالکن اور کرایہ دار میں پردے اٹھنے لگے ہیں۔ آگے سنتے رہیں۔ اچانک ایک دن مجھے احساس ہوا کہ وہ اپنی ماں کی غیر موجودگی میں اب زیادہ وقت گھر سے غائب رہنے لگا ہے۔ اس کا کھانا پڑا رہ جاتا، تعلیم کے بعد اس کی منزل قریب تھی، ہمت بھی جمع تھی، حالات سازگار تھے، تو اس کا دھیان کدھر ہو گیا تھا؟ لگتا تھا دل کی نازک کومپل نے چاہت کے کانٹوں میں گر کر اس کے خوابوں کو زخمی کر ڈالا ہے۔ وہ کھویا کھویا سا رہنے لگا تھا۔ خالہ فضیلت اب زیادہ وقت گاؤں میں گزارتی، گویا وہ اپنا بیٹا میری ماں کو سونپ کر بے فکر ہو گئی تھی۔ ابھی تک مجھے علم نہ تھا کہ رحیم کس بھنور میں پھنس چکا ہے، تاہم بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ اس لڑکی نے رحیم کی زندگی کے ایک ایک پل کا سکون چھین کر اس کو تعلیم کی ڈگر سے بھی بھٹکا دیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، اس کے چاچا زاد رمضان کی خالہ زاد فرحین تھی، جس کا گھر وہاں قریب ہی تھا۔ رحیم رمضان کا کلاس فیلو تھا، لہٰذا اکثر اس کے گھر چلا جاتا اور وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے۔ تبھی فرحین بھی وہاں آ جاتی۔ وہ کافی خوبصورت اور چنچل تھی، از خود ان کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھتی، یہ جان کر بھی کہ رمضان اس کا منگیتر ہے۔ اب وہ رحیم کی جانب راغب ہونے لگی اور اس کے ساتھ اشاروں کنایوں میں باتیں کرنے لگی، جس پر رحیم خفا ہو جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ رحیم نیک سیرت تھا مگر جمع سال بھی تھا۔ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ اس کا دل فرحین کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ چپ کے رحیم کو تحفے دینے لگی، کبھی پرفیوم، کبھی ریسٹ واچ۔ وہ رمضان کے خوف سے خاموش رہتا، مگر فرحین موقع ملتے ہی اس کے بیگ میں یہ تحفے رکھ دیتی۔ گھر آ کر بیگ کھولنے پر پتہ چلتا کہ تحفے فرحین کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ رحیم نہ تو اپنے کزن کی دل آزاری چاہتا تھا اور نہ فرحین کی، لہٰذا اس نے خاموشی والا رستہ چن لیا۔ اس لڑکی کی موز اور محبت نے جہاں وقتی طور پر رحیم کو ڈسٹرب کیا اور اس کا دھیان بھٹکایا، وہاں اس کو تعلیم سے بھی غافل کر دیا۔ میں نے رحیم کا ایسا حال دیکھا تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں پہل کر دی تاکہ اس کو صحیح رستے پر لا سکوں۔ مجھے خالہ فضیلت کا خیال آتا جو ہم پر بھروسہ کر کے اپنا ہونہار سپوت ہمارے حوالے کر گئی تھی۔ میں رحیم کی ہم عمر تھی، اس کے مسائل سمجھتی تھی، جبکہ امی جان نہیں سمجھتی تھی۔ میں کھانے یا چائے کے بہانے رحیم کو آواز دے کر گھر بلا لیتی، چائے ساتھ پینے بیٹھ جاتی۔ اس طرح ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس کا دل ٹولنے لگی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ میں بھی ان دنوں بے سبب اس میں دلچسپی نہ لے رہی تھی، بلکہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ رفتہ رفتہ مجھ پر کھلنے لگا۔ بتایا کہ ایک لڑکی ہے فرحین، اس نے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، میری زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی ہے، مجھے اپنے چاروں طرف خوشیاں کھیلتی نظر آ رہی ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کی منگنی رمضان سے ہے۔ یہ الجھن مجھے اکثر پریشان کرتی ہے۔ اسی الجھن کو دور کرنے ایک دن جب رمضان اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، میں ان کے گھر پہنچا۔ گھر میں کوئی نہ تھا سوائے ملازم کے، جسے میں نے چائے لانے بھیج دیا اور کہا، فرحین سچ سچ بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ تم کو اس میں کوئی شک ہے؟ میں نے کہا، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا تو یہ بھی بتا دو کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ وہ الفاظ کہنے کے بجائے کرسی سے اٹھی اور میرے قدموں میں جھک گئی۔ تبھی میں گھبرا گیا، اس کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہا، بس فرحین اس قدر تو نہ جھکو۔ اس روز بہت سوچ بچار کے بعد میں نے رمضان سے بات کی۔ میرے دوست، تم کب فرحین سے شادی کر رہے ہو؟ فرحین سے شادی؟ اس نے طنزیہ انداز سے کہا، یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں اس سے کوئی شادی وادی نہیں کر رہا؟ کیوں؟ کیا وہ تمہاری منگیتر نہیں تھی کبھی، مگر اب نہیں ہے، کیونکہ وہ کردار کی ٹھیک نہیں ہے؟ رمضان نے حقارت سے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یقیناً میرے اس سوال پر وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن اس نے تو میرے یقین کے برعکس بات کہہ دی۔ اس نے مزید بتایا، فرحین تمہارے قابل بھی نہیں ہے، بھول کر بھی اس سے شادی کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ میرے اس کے ساتھ غلط رشتے رہ چکے ہیں، اور اب اس نے ایک بدصورت، بد کردار مگر دولت مند شخص کو پھانسا ہوا ہے، اور اس کا دامن وہاں سے بھی میلا ہو چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو رمضان؟ کیا تم کو اس پر بہت غصہ ہے، اس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، تم میرے عزیز دوست ہو، تم سے میں کبھی دروغ گوئی سے کام لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، تب میں خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی نے میرے روئیں روئیں میں آگ لگا دی۔ مجھے لگنے لگا کہ کسی نے مجھے نہ سنبھالا، تو یہ کہہ کر رحیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میں تو یہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ فرحین میرے سوا کسی اور کی ہو جائے گی،
لیکن رمضان کی زبانی اچانک اور غیر متوقع طور پر پتہ چلا کہ وہ کسی اور کی ہونے والی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ جو میرے قدموں پر جھک گئی، کیا وہ اب یہ نیا روپ دکھانے والی تھی؟ وہ تو اب بھی میری محبت کا دم بھرتی تھی، مگر رمضان، وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا تھا؟ اب میں عجب مخمصے میں ہوں، کیا کروں کیا نہ کروں۔ لگتا ہے فرحین کے عشق میں پاگل یا مجنوں ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر رحیم نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ماہین پلیز تم ہی مجھے اس دوزخ میں گرنے سے بچا لو۔ میں نے آنکھیں موند لیں کہ اشک میرے دل کی بات اس پر آشکارا نہ کر دیں، ہونٹ سی لیے کہ میرا کوئی فکرہ مجھے اس کی نگاہوں میں رسوا نہ کر ڈالے۔ میں تو بیوہ تھی، بڑی مشکل سے اپنے سفید بے رونق مگر بے داغ آنچل سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دل تھامے بیٹھی رہی، اکیلے میں بھی فریاد نہ کی کہ کہیں میری آہ اس کا سکون مزید برباد نہ کر ڈالے۔ رحیم کئی روز بیمار رہا، امی اس کی دیکھ بھال کرتیں اور میں یخنی، دلیا، چائے وغیرہ بنا کر دیتی۔ کچھ دنوں بعد وہ کچھ بہتر ہوا، امی اسے اپنے گھر لے آئیں۔ تب مجھے رحیم نے بتایا کہ فرحین کی شادی ہو گئی ہے۔ رمضان نے صحیح کہا تھا، ادھر رمضان کو بیوقوف بنانے والی یہ شاطر لڑکی بالآخر ایک عیاش دولت مند کی جھولی میں جا گری۔ اس وقت تک مجھے رحیم سے محبت ہو چکی تھی، اگر درمیان میں فرحین نہ آ جاتی تو میں اس کے ساتھ دلی طور پر نکاح ثانی کے لیے راضی ہو چکی تھی، کیونکہ میری امی اور خالہ فضیلت کی بھی یہی خواہش تھی۔ موجودہ صورتحال میں وہ چپ سادے تھا اور میں دم سادے تھی۔ میں نے اس کے غم سے سمجھوتا اور اپنی خوشیوں سے توبہ کر لی۔ میں تنہا اپنے درد سمیٹتی رہی، چھپ چھپ کر آنسو پوچھتی تھی اور کسی سے کچھ نہ کہتی تھی۔ امی بیمار پڑیں، حالات نے کروٹ لی۔ رحیم اچانک اسلام آباد چلا گیا، جہاں اس کی ملاقات کسی تقریب میں دوبارہ فرحین سے ہو گئی۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئی، پرانی دوستی نئے مراسم میں تبدیل ہو گئی، سوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی، ٹوٹے ہوئے خواب پھر سے جڑنے لگے اور امنگیں سر اٹھانے لگی۔ رحیم نے ایک روز فرحین سے پوچھ ہی لیا کہ کیا رمضان سے اس کی قریبی قربت تھی جیسا کہ اس نے بتایا تھا۔ وہ بولی، ہاں یہ سچ ہے، قربتوں کی سبھی حدوں کو پار کر کے بھی میں اس سے وفا کا بندھن نہ نبھا سکی۔ وہ سچ کہتا ہے، غلطی میری ہے، لیکن غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ فرحین اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ لالچ کی سزا کے دائرے کو پھر سے صد کے دل سے چاہنے والے رحیم کے گرد پھیلا دیا۔ اس نے التجائیں کیں، محبت کی قسمیں دیں، قدموں میں گرنے والا وہ لمحہ یاد کروایا۔ شوہر کی نفرت نے اسے دھکیل کر دوبارہ رحیم جیسے مخلص چاہنے والے کے قدموں میں لا ڈالا تھا۔ فرحین جیسی شاطر عورت کا جادو دوبارہ کام کر گیا۔ اب اس کی خدمتیں تھیں اور رحیم کی بے خودی تھی۔ اس کی زلفیں تھیں، رحیم جن کی مہک سے مدہوش ہوا جاتا تھا۔ وہ پھر سے ایک دوسرے کے دوست رفیق بن گئے۔ فرحین نے عدالت میں خلا کا کیس ڈال دیا۔ وہ طلاق لے کر رحیم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ غرض کے باسی محبت کا جادو کام کر چکا تھا اور رحیم اس میں جکڑا گیا تھا، جیسے کہ کوئی ننا منا سا پتنگا مکڑی کے جالے میں جکڑا جاتا ہے۔ فرحین کا شوہر کوئی ایسا ویسا آدمی نہ تھا، نہایت بارسوخ اور باحیثیت، اقتدار میں اس کی جڑیں گہری اور وہ ایک مضبوط ستون کی مانند تھا۔ اس نے رحیم کے معاشی رخ پر کڑی ضرب لگائی، اس کو ایسے کیسوں میں پھنسایا کہ وہ کنگال ہو گیا، ان کا آبائی مکان اور زرعی زمین تک بک گئی۔ اور جب فرحین کو علم ہوا کہ اب وہ دو کوڑی کا محتاج انسان ہے تو اس نے رحیم کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ بدل دیا۔ وہ منہ موڑ کر کسی اور سمت مڑ گئی۔ اگر رحیم جیسے بلند کردار با اخلاق بندے نے پہلی بار محبت کے شراب کے پیچھے دوڑتے ہوئے دل کے سکون کو پانے کی خاطر کسی کے گھر کو آگ لگانے کی ٹھان لی تھی، تو فرحین کے شوہر نے بھی اس کو ایسی معاشی مار دی کہ مقابلے کی طاقت اس سے جاتی رہی۔ لٹا پٹا رحیم ہمارے در پر آیا اور میری ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ خالہ فضیلت نے جھولی پھیلا کر ہم سے سہارا مانگا۔ ہم خود سہارے کے متمنی تھے، ان کو کیا سہارا دیتے؟ میرا دل رو رہا تھا اور میں رحیم سے منہ موڑ چکی تھی۔ اب پھر منہ پھیر لینا چاہتی تھی، مگر ماں نے میرا دامن پکڑ لیا اور التجا کی کہ میں بیمار ہوں، رحیم کا رشتہ مت ٹھکرانا۔ آج میری سانس چل رہی ہے، کل مر گئی تو تیرا کون ہے جو تجھے سنبھالے گا؟ خالہ فضیلت میرے گلے لگ کر روتی رہیں اور میں بھی رو رہی تھی۔ بالآخر دل نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا کہ اب چپ رہو، جتنے برس پہلے چپ رہی ہو۔ ماں کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، ان کو آخری خوشی دے دو۔ اور میں نے ماں کا کہا مان لیا۔ رحیم کا اجڑا ہوا دل اور میرا گھر بس گیا۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ہمارے معاشرے میں آئے روز جنم لیتی سچی کہانیاں، جنہیں پڑھنے
سننے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل گڈ سٹوری کو ابھی سبسکرائب کر لیں، جس سے ہم آپ کے مشکور ہوں گے اور آپ کو بھی ہماری ہر نئی آنے والی کہانی فوری ملتی رہے گی۔ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شکریہ۔ گاؤں سے ماں کے ساتھ آنے والے طالب علم نے ہمارے گھر